کھول کے بات کروں گا. پی ٹی آئی میں تھا, میاں نواز شریف کو نکالنے کا اسٹیبلشمنٹ کا پروگرام تھا, سپریم کورٹ بھی شامل تھا. یہ بات مجھے بتائی عمران خان صاحب نے کہ وہ نواز شریف صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں. تو ڈسپلن کا تقاضا تو یہی تھا کہ جو عمران کہہ رہا ہے میں اس کو ٹو کرتا. میاں نواز شریف سے میں بہت جانتا ہوں, ان کو سب سے زیادہ کسی کو جانتا ہوں تو میاں نواز شریف کے گھرانے کو جانتا ہوں. تو مجھے پتا ان سے کوئی خیر کی توقع تھی بھی نہیں. تو پھر یہ تو خودکشی تھی. میں نے کہا ڈالی کیوں کی کہ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہم کیوں کھیلیں. صحیح. آج پھر جب وہی صورتحال پیدا ہوئی تو میں مسلم لیگ میں ہوں, مجھے کوئی شوز کازا نوٹس دینے کی ضرورت بھی نہیں کرے گا. اگر مختلف پارٹیوں کے کارکنان کی بات کی جائے تو میاں نواز شریف صاحب کافی طویل عرصے کے بعد وطن واپس آتے ہیں, اور آپ بھی اس پارٹی کا لمبے عرصے تک حصہ رہ چکے ہیں. تو ایکسپیکٹیشن لوگوں نے یہ کی کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو آپ خوشائن طریقے سے دیکھتے اور ان کو اس موقع پہ سپورٹ کرتے, لیکن ریسنٹلی آپ کے جو بیانات ہیں وہ سگنیفائی یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ایکس چیئرمین پی ٹی آئی خان صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو مارجنلائز کیا گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت کے جو ڈائنامکس ہیں, کیا یہ بھول جانا چاہیے کہ تحریک انصاف کی سیاست پہلے, جس کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو پی ٹی آئی چھوڑنی پڑ گئی, اس کو فراموش کر کے آگے بڑھنا چاہیے, یا پھر اوور آل دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کس سمت میں تھی اور اب کہاں پہنچی ہے؟ مزمل صاحب, میں بڑی کھول کے بات کروں گا. جی. جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا آپ نے دو کا موازنہ کیا. میں پی ٹی آئی میں تھا, میاں نواز شریف کو نکالنے کا اسٹیبلشمنٹ کا پروگرام تھا, سپریم کورٹ بھی شامل تھا. یہ بات مجھے بتائی عمران خان صاحب نے کہ وہ نواز شریف صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں. تو ڈسپلن کا تقاضا تو یہی تھا کہ جو عمران کہہ رہا ہے میں اس کو ٹو کرتا. میں نے کہا عمران خان, ہم جمہوریت کے لیے آئے ہیں اور ساری جدوجہد ہے کیا, اس لیے ہم اگر میاں نواز شریف کو آپ کے بقول لوگ جتوا دیں گے 218 کا الیکشن, تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی کہنے پہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہوئے ہم کیوں کٹ پتلی بنے ان کے ہاتھ میں. تو عمران خان نے کہا کہ نہیں, ہمیں بھی تو اقتدار ملے گا. تو میں نے کہا یہ عمران خان, یہ اقتدار چھینا بھی ایسے جائے گا, آپ پھر اسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے جہاں آج وہ میاں نواز شریف کو بٹھانا چاہتے ہیں. بہرحال میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے بقول آپ کے میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. حالانکہ میں چھوڑی نہیں تھی, انہوں نے مجھے نوٹس دیا اور پھر میں نے چھوڑ دی. تو اس میں میرے لیے تو کوئی چائے پناہ نہیں تھی, یہ تو خودکشی تھی. میاں نواز شریف سے میں بہت جانتا ہوں, ان کو سب سے زیادہ کسی کو جانتا ہوں تو میاں نواز شریف کے گھرانے کو جانتا ہوں. تو مجھے پتا ان سے کوئی خیر کی توقع تھی بھی نہیں. تو پھر یہ تو خودکشی تھی. میں نے کہا ڈالی کیوں کی کہ ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہم کیوں کھیلیں. صحیح. آج پھر جب وہی صورتحال پیدا ہوئی تو میں مسلم لیگ میں ہوں, مجھے کوئی شوز کازا نوٹس دینے کی ضرورت بھی نہیں کرے گا. میرا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اگر آج مجھے نظر آئے کہ عمران خان کی پوزیشن وہی ہے جو اس وقت میاں نواز شریف کی ہو گئی تھی, اور
میاں نواز شریف کی پوزیشن وہی ہے جو اس وقت کے لاڈلے عمران خان کی پوزیشن تھی. صحیح, یہ رول سوئچ ہو گئے ہیں. مطلب مجھے بتائیں میں کیا کروں, آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں تو رول چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا سٹانس جو ہے وہ میں نے ساری ہاشمی صاحب, لیکن دیکھیں نا, نہیں آپ اس کو کیا جمہوریت کی سٹرگل کہہ سکتے ہیں تحریک انصاف کو, کیونکہ پہلے آپ نے ہی یہ سب سے پہلے وسل بلو کی تھی کہ ان کے رابطے کہیں اور سے ہو رہے ہیں, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پشت پناہی کر رہی ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹک سٹرگل ہے یا صرف ایک انسان کو دوبارہ وزیر اعظم بنوانے کی تحریک ہے؟ اگر آپ ہمدردی شو کر رہے ہیں, نوئنگ وٹ ایور یو نو اباؤٹ دا پارٹی, تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب ہمدردی جو آپ کی ہے, کیا آپ نے فراموش کر دیا پی ٹی آئی نے جو آپ کے ساتھ کیا؟ میری ہمدردی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, میری ہمدردی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. اور جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں, جہاں تک میں سوچتا ہوں اور جہاں تک میری سوچ جا سکتی ہے, اس وقت پاکستان کے عوام کی سوچ جو ہے اس سے میری سوچ مختلف ہی ہو, لیکن پاکستان کے عوام یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے وہ بنائیں گے وزیر اعظم عمران خان کو. اب میں اس پہ سوال میرا یہ ہے, مجھے عمران خان سے بھی وہی توقع ہے جو میاں نواز شریف صاحب سے تھی, کوئی اس نے بھی میرے ساتھ کوئی مہربانیاں تو نہیں کی ہوئی. میرا تو یہاں 17 کروڑ کی جائیداد کو سمیش کر دیا, اور وہ آج غزے کی طرح پھیلا پڑا ہے سارا سامان وہاں. آپ آ کے دیکھیں, 8-10 لاکھ مہینے کی آمدنی تھی, وہ ہمارا انہوں نے رزق کے وسائل کو ختم کر دیا. تو میں تو کہوں کہ یہ عمران خان نے کیا ہے, حکومت اسی کی تھی تو, لیکن کیا تھا یہ باجوہ صاحب نے اور وہ جو تھے ساہیوال والے, کیا نام ہے ان کا. تو وہ اب ایسی صورت حالات میں میں تو کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میں عمران خان سے نہ کوئی میں امید رکھتا ہوں, نہ مجھے کوئی خیر کی توقع ہے. صحیح. میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے عوام نے سوچا ہے ہم نے اس کے خلاف کہے ہیں. ان عوام نے کہا کہ حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بناؤ, ہم نے ایوب خان کو بٹھا دیا. عوام نے کہا کہ محترمہ فاطمہ جہاں کو صدر پاکستان بناؤ, ہم نے کہا وہ تو غدار ہے. عوام نے کہا کہ مجیب شیخ کو پاکستان کا وزیر اعظم بناؤ, ہمارے یحییٰ خان صاحب نے تسلیم بھی کر لیا, لیکن اس کو مار کے پہلے اگر طلاق سازش کے سے ڈالا ہوا تھا جیل میں, کیوں نکالا؟ اسی طریقے سے ولی خان صاحب پہ, بزنجر صاحب پہ, مری صاحب پہ, ان سب پہ حیدرآباد ٹریبونل میں ان کو سزا دے دی گئی تھی. ان کی پارٹیاں ہمیشہ کے لیے بین ہو گئی تھی. وہ اس وقت تھی نیب, اب وہ پارٹی آج نہیں ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کریں گے. اسٹے ود اس.